السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تفہیم القرآن یا تفسیر القرآن کی آج دوسری نشست ہے، اور اس کے اندر جو آج کا ایجنڈا ہوگا یا پھر سمجھ لیجئے آؤٹ لائن ہوگی، وہ 2 پوائنٹس ہوں گے۔ نمبر 1 کہ تفسیر کیا ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کے اصول کیا ہیں یا تفہیم کے اصول کیا ہیں، کس طریقے سے مفسرین کو یہ معاملہ پیش آیا کہ جب انہوں نے تفسیر کرنی تھی تو کیا اصول ان کے سامنے ہونے چاہیے یا پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور نمبر 2 تعوذ، یعنی اعوذ باللہ جو ہے وہ ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت کرنے سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ بیسک 2 پوائنٹس ہوں گے، تو آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جب پہلے پوائنٹ کو ہم دیکھیں تو جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے اصول کیا ہیں، تو اس کے لیے ہم نے آج 2 بکس جو ہیں یا پھر 2 تفاسیر جو ہیں، معروف تفاسیر ہیں۔ ایک ہے ترجمان القرآن جو کہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، یا انہوں نے جو تفہیم کی قرآن پاک کی، اس سے اصول کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے یا ان کا خلاصہ رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے تو 14 پوائنٹس کے اندر یہ اصول یا پھر اس معاملے کو تفہیم کے ساتھ یا واضح کیا۔ اور دوسری یہ ہمارے ہاتھ میں ہے تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے بھی، جو کہ سمجھ لیجئے امام المفسرین حافظ عماد الدین المعروف ابن کثیر، جو ابن تیمیہ کے شاگرد خاص تھے، ان کی تفسیر سے بھی آج آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ بیسک اصول کیا ہیں تفسیر کرنے کے یا تفسیر پڑھنے کے یا تفسیر سمجھنے کے۔ اور اس کے اندر ایک مین پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ تفسیر بالرائے کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پہلے اصول تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم تفسیر کے اصول دیکھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور کے اندر یہ چیز دیکھیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو بیسک اصول ہے نا قرآن پاک کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن خود آپ کے سامنے کرے گا۔ قرآن آپ کو خود بتائے گا واضح کر کے کہ یہ اس آیت کا اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس کا مطلب آپ کو یہاں پہ کچھ کلیئر نہیں ہو رہا، تو کسی دوسرے مقام کے اوپر اس کی وضاحت آپ کو اس طریقے سے مل جائے گی کہ آپ وہ پہلی آیت کو سمجھ لیں گے۔ تو قرآن پاک خود جو ہے سب سے بڑا مفسر ہوتا ہے اپنی بات کا۔ پھر اس کے بعد اگر اس طریقے سے آپ کو چیز میں سمجھ نہیں آ رہی یا مفسرین آپ کو سمجھا نہیں پائے، کسی چیز کا مفہوم یا تفہیم نہیں کر پائے، تو پھر وہ دوسرے سٹیپ کے اوپر جاتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو یا آپ کے طرز زندگی کو پیش کرتے ہیں یا احادیث کو پیش کرتے ہیں کہ یہ احادیث کے اندر اس آیت کا یہ مطلب آ رہا ہے، یا پھر اس آیت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ تھی، سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا۔ یہ ہو گیا دوسرا اصول، جو کہ ہمارے تمام مفسرین ان چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ سب سے بیسک اصول ہے، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی آپ کو تفسیر کے معاملے کے اندر بھی قرآن پاک کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب یہ تو بیسک اصول ہو گئے۔ اگر آپ کو تیسرے سٹیپ پہ جانا پڑے، یعنی آپ کو قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر سمجھ نہیں آ رہی اور قرآن میں بھی آپ کے مطابق اس کی وضاحت نہیں ہے، پھر آپ نبی علیہ السلام کے اقوال کو، افکار کو، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو، ان کی احادیث کو کنسلٹ کریں گے، وہاں سے بھی نہیں مل رہا تو پھر صحابہ سے آپ پوچھیں گے کہ صحابہ نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد مزید سلف کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ترجمان القرآن کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے اس معاملے کو جب واضح کیا نا، تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ جو تفسیر ہے نا، اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اصول کس طریقے سے کیسے لوگوں نے وائلیٹ کیے، یا ان اصولوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیا، یا پھر ان کو اپنے حساب سے گھما کے اپنے کسی فرقے کی طرف لے گئے، اپنی کسی فکر کی طرف لے گئے، اپنے خاص جو ہے مکتبہ فکر کی طرف انہوں نے موڑ لیا۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں بتائیں، جیسے مثال کے طور پہ 46 نمبر پیج جلد اول کے اوپر لکھتے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد، اور یہ سمجھ لیجئے 16 نومبر ڈسٹرکٹ جیل کے اندر، یعنی جیل میرٹھ کے اندر یہ مقدمہ یا پھر اصول جب تفسیر کے لکھ رہے تھے تو وہاں پہ لکھے کہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم اپنی وضع، اپنے اسلوب، اپنے انداز بیان، اپنے طریقے خطاب، اپنے طریقے استدلال، غرض یہ کہ اپنی ہر بات میں
واضح اور صناعی طریقوں کا پابند وضعی اور صناعی طریقوں کا پابند نہیں ہے اور نہ اسے پابند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ پابندی نہیں ہے قرآن پاک کے اوپر کہ کوئی ایک ہم اصول قائم کر کے وہ قرآن پہ منطبق کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسی طریقے سے فرمانی تو ہم نے تب ماننی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں قرآن جب نازل ہوا نا تو ایسا گروہ ان کے سامنے تھا جو بالکل فطری وہ سیدھے سادے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یعنی بالکل سادگی کے ساتھ قرآن نے ان کے اوپر اپنا معاملہ واضح کرنا تھا یا اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا تھا. پھر آگے کہتے ہیں لیکن جو پہلی صدی کے اندر ابھی دور ختم نہیں ہوا تھا ابھی پہلی صدی کا، تو روم اور ایران کے تمدن کی ہوائیں چلیں اور یونانی علوم کے تراجم اور علوم و فنون اور کا دور شروع ہو گیا، یعنی تھوڑی ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہوا. تو پھر کیا ہوا کہ قرآن پاک سے پھر جو ہے معاملات جو ہے وہ دور لوگوں نے کیے اور لوگوں نے کیا کیا ایسے اپنے سانچے بنائے جس کے اندر قرآن پاک کو فٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو پھر جب اس سے ٹکراؤ آیا تو انہوں نے قرآن پاک کی اپنی مرضی کی تفسیریں ان کے معاملات نکالنے، یہ چیزیں انہوں نے بیان کی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر اسی طریقے سے آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے خراب ہوئے، یعنی اس کے اوپر مزید کہتے ہیں کہ مزید یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ فہم کے لیے اس کے فہم کے لیے عربی لغت ادب کا صحیح ذوق و شرط اول ہے، لیکن مختلف اسباب سے جن کی تشریح محتاج تفصیل ہے یہ ذوق کم یا کمزور پڑتا گیا. اور پھر وقت آ گیا کہ مطالب میں بے شمار الجھاؤ محض اس لیے پڑ گئے کہ عربیت کا ذوق سلیم باقی نہیں رہا کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اس کے جو معاملات ہیں وہ بدل دیے گئے. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے ایک اور دور کی بات کرتے ہیں. آپ کے چوتھی صدی ہجری کے بعد علوم اسلامیہ کی تاریخ کا مجتہدانہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے تقلید کی شاہراہیں جو ہیں وہ اوپن ہو گئیں اور جس کا جو دل کرتا تھا وہ تفسیر کے لیے قدم اٹھاتا اور اس کے حوالے سے اپنے ان چیزوں پہ لے نکلتا ان چیزوں کو. اس کے اندر ایک چیز اور بھی انہوں نے لکھی اور وہ یہ لکھی کہ جب یہ تفرقہ بازی آنے لگی، جیسے تشیع آ گئے، صوفیہ آ گئے اور اس طرح کے معاملات آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا قرآن پاک کی ہر آیت کو نا یا ہر مقدمے کو یا ہر سورہ کو اپنے حساب سے اس کی تشریحات شروع کر لی. فار ایگزامپل آپ آج دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ملے گا جو تشیع نے آن کیا ہوگا یا پھر دوسری طرف صوفیہ نے آن کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور ملے گا کہ وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو مولڈ کر کے اپنے فرقے کی طرف اپنے سمجھ لیجئے اپنے اصول کی طرف لے جائیں گے. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے فرقہ واریت سے اس کی ابتدا ہو گئی، جس کا یہاں پہ یہ بھی معاملہ کہہ رہے ہیں. اب تفسیر بالرائے یعنی اپنی رائے کو قرآن پاک کی تفسیر میں داخل کر دینا، اس کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد بہت زبردست باتیں لکھتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا مقصد یا مطلب کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا. ٹھیک ہے، لکھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا مطلب سمجھنے میں لوگوں کو لغزشیں ہوئیں. تفسیر بالرائے کی ممانعت سے مقصود یہ نہ تھا کہ قرآن کے مطالب میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ اگر یہ مطلب ہو تو پھر قرآن کا درس و مطالعہ ہی بے سود ہو جائے گا. حالانکہ قرآن کا یہ حال ہے کہ اول سے آخر تک یہ عقل کی اور تفکر کی دعوت ہے اور ہر جگہ مطالبہ کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن خود سمجھ لیجیے دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ فکر غور یہ چیزیں تدبر کیوں نہیں کرتے. تو اصل تفسیر بالرائے یعنی رائے لغوی معنی میں اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ رائے مصطلح شعار ہے اور اس سے مقصود ایسی تفسیر ہے جو اس کے لیے یعنی قرآن کے لیے نہ کی جائے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ اس لیے کی جائے کہ ہماری کوئی ٹھہرائی ہوئی رائے کیا چاہتی ہے اور کس طرح قرآن کو کھینچ تان کر اس کے مطابق کر دیا جاتا ہے. مثلاً جب عقائد کے باب میں رد و کید شروع ہوئی تو مختلف مذاہب کلامیہ پیدا ہوئے. ہر مذہب کے مناظر نے یہ چاہا اپنے مذہب پر نصوص قرآنیہ کو ڈھالے جس کی جستجو میں یہ قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ ساری کاوش اس کی تھی کہ کسی طریقے سے اپنا جو مذہب ہے نا اس کی تائید ہو جائے. اور اس طرح کی تفسیر برائے تھی. مثلاً مذہب فقیہ کے مقلدوں میں جب معاملات شروع ہوئے یا تشیع کے جذبات تیز ہوئے تو اپنے مسائل کی پیچ میں یعنی پیچ و خم میں آیات قرآنیوں کو کھینچنے تاننے لگے. اس کی کچھ فکر نہ تھی کہ لغت عربی کے صاف صاف معنی اسلوب کا بیان یا پھر جو عقل بصیرت کا واضح فیصلہ کیا کہتا ہے
یہ ان سب کو وائلیٹ کر دیا گیا، اور تمام کوشش یہ تھی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کو اپنے امام کے مذہب کے مطابق دکھایا جائے۔ یہ تفصیل بالرائے ہے، تفسیر بالرائے یہ ہے۔ مثلا صوفیہ کا ایک گروہ اسرار و بطون کی جستجو میں دور تک نکل گیا اور پھر اپنے موضوع عقائد و مباحث پر قرآن کو ڈھالنے لگا۔ قرآن کا کوئی حکم، کوئی عقیدہ، کوئی بیان تحریف معنوی سے نہ بچا۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ یا مثلا آگے بھی انہوں نے ایک چیز بتائی، وہ ہم اس کو مختصر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کوشش یہی ہے کہ 20 منٹ کے اندر کلاس کو سمیٹا جائے۔ تو آخری پوائنٹ تفسیر بالرائے کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ جیسے نیوٹن ہے یا پھر اور ڈارون ہے، ان کے نظریات ہیں، ان کے نظریات جو کہ انہوں نے فلسفہ سے اور چیزوں سے اخذ کر کے اپنی آبزرویشن سے نکالے، ان کے اوپر قرآن کو منطبق کرنا شروع کر دیا۔ یہ تفصیل بالرائے ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ تو بہرحال اس تفسیر سے یا ایسی تفسیر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم قرآن پاک کا وہ اسلوب، وہ سمجھ لیجئے مضمون یا وہ مقدمہ چھوڑ دیں جو اللہ کریم نے نازل کیا، بلکہ اس کے اوپر اپنے مقدمات جو ہیں وہ چسپا کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے دور کے حساب سے ضرور سمجھیں گے، دیکھیں گے، جیسے قرآن نے دعوت دی کہ ہمیں تدبر کرنا ہے، لیکن ہم کوئی کفار کا اصول جو ہے نا وہ لا کے یہاں نہیں رکھیں گے کہ جناب سائنس نے ایجاد کر لی تو اس آیت کا مطلب سائنس کے حساب سے یہ تھا جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، یا پھر یہ سمجھ لیجیے متشابہات آیات تھیں تو اب یہ ہمارے اوپر اوپن ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائنس کی اس چیز سے، تو وہ جو متشابہ ہے وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج کے اگلے حصے پہ چلتے ہیں، مزید کے تفسیر کے حوالے سے مزید جو ہے امام ابن کثیر جو ہے حافظ امام التفسیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں سنو، تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، ایک بیان کہیں ہے تو کہیں مختصر ہے، کہیں تفصیل سے ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اس لیے حدیث قرآن کریم کا سمجھ لیجیے حدیث قرآن کریم کی تبیین و تفسیر ہے۔ بلکہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہوئے ہیں، اللہ کا فرمان ہے ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ مزید آگے انہوں نے اس چیز کا بیان کیا کہ تفسیر جو ہے وہ بیسک قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی یا اور کن چیزوں سے ہوگی، اور تفسیر کے آگے اقسام بھی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 26 کے اوپر کہ عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود یہ دونوں جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جو ہیں یہ تفسیر کے حوالے سے، قرآن کے علوم کے حوالے سے صحابہ کے اندر ایک سب سے ٹاپ کی کیٹیگری پہ فائز کرتے ہیں، یا پھر ان کو سمجھ لیجئے امام سمجھا جاتا ہے تفسیر کے یا قرآن کے علوم کے۔ تو ان کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ 4 طریقوں سے جو ہے نا تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کی 4 قسمیں ہیں کہ ایک کلام عرب سے معلوم ہو جاتی ہے، اور دوسرا جس کی جہالت میں کوئی معذور نہیں، تیسرا جسے ذی علم لوگ جان سکتے ہیں، چوتھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے انہوں نے بھی مزید 4 جو ہے نا اقسام بتا دیں اگر قرآن سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے آج آ گئیں کہ قرآن کی جو اصل تفسیر ہے وہ قرآن سے ہی ہوگی یا نبی علیہ السلام کے فرمان سے ہوگی، پھر اس کے بعد ہم صحابہ، اہل بیت اور دیگر معاملات یا سلف خلف کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ قرآن کے اسلوب کو سمجھیں، مقدمے کو سمجھیں کہ جس وقت کے لوگوں کے اوپر اترا تھا ان لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا یا پھر ان کو نبی علیہ السلام نے کیسے فرمایا۔ اور آخری پارٹ کے اوپر آج چلتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم ہر سمجھ لیجئے قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، اللہ کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ہمیں مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں، جیسے امام ابن کثیر نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے امام طبری سے اس چیز کو نقل کیا جو قدیم ترین تفسیروں میں سے ایک ہے، امام طبری کی تفسیر، اس کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب پہلی وحی آئی تو اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو یہ تعلیم فرمائی تھی کہ آپ تعوذ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مختلف طریقہ بھی بتایا، اس کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جناب یہ ہم کیوں اس چیز کو پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں قرآن پاک سے کیا بتاتا ہے اس حوالے سے، تو قرآن پاک کے اندر سورہ نحل کے اندر ہمیں واضح آیات مل جاتی ہیں، آیت مل جاتی ہے، سورہ نمبر 16 ہے اور اس کے علاوہ آیت نمبر 98 ہے سورہ نحل کی۔ کیا اس میں ہے؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تسمیہ کے اوپر یا بسم اللہ کے اوپر پھر ہم اگلی نشست میں جائیں گے کہ اس کو پڑھنے کا کیا معاملہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی پھر فَإِذَا جب تم پڑھنے لگو، قرأت القرآن پڑھنے لگو قرآن فاستعذ باللہ تو پناہ مانگو، کس سے؟ اللہ سے۔ کس کی شر سے؟ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود کے شر سے آپ نے پناہ مانگ لینی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنا نیکی کا کام ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ بے شک ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا اصل جو ہے مدعا اللہ ہے، اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے ہی شیطان سے موڑ دیا گیا اور رحمان کی طرف جوڑ دیا گیا۔ تو یہ بیسک منشا ہے، سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اس سے ہم نے مانگنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ لینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اعوذ باللہ کے اور بھی طریقے علماء نے بیان کیے ہیں یا محدثین نے بھی ان کو نقل کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اتنا ہی کافی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم بعض دوسرے علماء کی طرف جاتے ہیں تو مفسرین نے اس کا ایک طریقہ اور بھی لکھا ہے کہ وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، یعنی یہ ثوری اور اوزاعی رحمہم اللہ کا ان کا یہ مذہب ہے کہ وہ یہ اس طریقے سے بھی تعوذ جو ہے اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے سادہ اعوذ باللہ پڑھ لیں یا دوسرے طریقے سے پڑھ لیں، لیکن یہ پڑھنا جو ہے نا اس کے اوپر سمجھ لیجئے ہمارے بہت سے علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں یا اس کے واجب یا اس کے لازم پڑھنے کے قائل ہیں، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا فاستعذ باللہ، ٹھیک ہے، کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی آپ نے قرآن پاک شروع کرنا ہے تو آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اور کس سے؟ من الرجیم، یعنی اس مردود سے جس کو اللہ تعالیٰ نے رجیم کہہ کے جنت سے نکالا یا اس کو مردود کر کے جنت سے یا پھر سمجھ لیجیے اپنے رحمت سے محروم کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور خاص طور پہ ہمیں اللہ کا قرآن کھولتے ہی یہ تعلیم مل گئی کہ ہم نے اللہ کی پناہ کے اندر کس طریقے سے آنا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر بھی کوشش کریں کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو یہ اس پہ فوکس کرے کہ کیا ہمارا یہ کام کہیں ہمیں شیطان کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، یا پھر یہ ہمیں اللہ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اللہ کی پناہ میں آئے ہیں تو اللہ کے رستے پہ آپ جا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے اور وہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آ جائے گا، اس چیز کی سوچ آ جائے گی کہ بھائی اگر ہم قرآن شروع کرتے ہوئے، اتنا نیکی کا کام شروع کرتے ہوئے اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر کام میں اللہ کو دیکھنا ہے اور شیطان سے بچنا ہے، اس کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں جانا ہے، تو آپ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کریں گے کہ ہم نے شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا بھی ہے اور اس کا اعادہ بھی کرنا ہے تعوذ کے ذریعے سے یا اعوذ باللہ السمیع العلیم کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کرے، اور یہ جو ہم نے سلسلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث اجر، باعث رحمت اور باعث سمجھ لیجئے جنت الفردوس بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے والا، سیکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم سورہ فاتحہ یا پھر تسمیہ کی طرف چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مزید اس پہ سمجھ لیں استقامت کے ساتھ اس معاملے کو کنٹینیو کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔